اسد اللہ الغالب حلال مشکلات والنوائب دافع معضلات والمصائب اخی رسول وزوج البتول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام الواصلین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن 21 رمضان مبارک 40 ہجری. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس دن ہوئی تھی 21 رمضان المبارک. تو جو لوگ 21 رمضان المبارک پا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بالضرور فاتحہ دلائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کا ثواب پہنچائے اور ان کی برکات حاصل کرے. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب خلیفہ بنے اور بہت سارے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ فرقہ جو صحابہ کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، وہ فرقہ کھل کر سامنے آ گیا جس کو خارجی کہا جاتا ہے. یہ خارجی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مخالف ہو گئے اور حضرت علی کی مخالفت کرنے لگے، اور اب یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید بھی کرنا چاہتے تھے. ہوا کچھ یوں کہ 3 خوارج عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ، عمر بن بکیر، یہ تینوں خارجی مکہ معظمہ میں ملے اور میٹنگ انہوں نے کی کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، ان تینوں کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو شہید کرنا. تو ان تینوں نے مقرر کر لیا کہ کون کب کس کو قتل کرے گا، اور یہ لوگ جہاں پر تھے یہ لوگ وہاں پر چلے گئے. عبد الرحمن بن ملجم کوفہ کے سرزمین پر گیا اور وہاں پر جانے کے بعد وہ وہاں کے خوارج سے ملا، ان کو کہا کہ میں علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنے والا ہوں. وہ خارجی بھی اس کے ساتھ ہوں. امام صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم تھا، یہ ایک خارجیہ لڑکی جس کا نام قطام تھا اس پر فریفتہ ہو گیا تھا، اس کا یہ عاشق تھا، اور اس نے اس سے نکاح کرنا چاہا. تو اس نے کچھ درہم، ایک غلام اور ایک باندی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قتل مہر میں مانگا. اللہ دیکھیں عشق، ناجائز عشق انسان کو کس قدر اندھا بنا لیتا ہے کہ وہ کسی حد تک بھی گزار دیتا ہے انسان. یہ اندھا ہو گیا تھا اور اس نے اس کے مہر قبول کر لیا. اب یہ آیا عبد الرحمن بن ملجم کوفہ اور خوارج سے اس نے ملاقات کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو صبح میں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ حضور علیہ السلام خواب میں آئے تھے اور آقا کریم علیہ السلام سے میری بات ہوئی. میں نے حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو امت ہے یہ بڑا سخت مزاج ہمارے ساتھ سخت برتاؤ کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے ان سے بہتر لوگوں میں آپ پناہ دیجیے، مجھے ان سے بہتر لوگوں میں آپ پہنچا دیجیے. پھر اتنے میں اذان کی آواز آئی، الصلاۃ الصلاۃ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، لوگوں کو آواز دیتے دیتے. حضرت علی لوگوں کو آواز دیتے دیتے جاتے تھے، اٹھاتے تھے فجر کی نماز کے لیے. تو حضرت علی بس راستے میں ہی تھے کہ عبد الرحمن بن ملجم آیا اور اس نے ایسا بھرپور وار کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پر کہ آپ کے سر پر جب وار ہوا تو آپ کا سر سے لے کر کے کن پٹی تک پورا کٹ گیا اور حضرت علی کے دماغ پر جا کر وہ تلوار دیتی. پھر جب شور ہوا تو تمام لوگ حاضر ہو گئے اور اس قاتل کو پکڑ لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب پکڑے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہہ رہے تھے رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہوں. کیا عشق تھا ان کا اور کیسے وہ شہادت کو پسند کرتے تھے کہ موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے. اسلام کے لیے مرنا کتنا پسند تھا، اسلام کے لیے شہید ہونا کتنا پسند تھا، اسلام کے لیے جان دینا کتنا پسند تھا. کاش اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا کرتا اور اس طرح ہم بھی دین کے لیے شہید ہونے کا جذبہ رکھتے. اس کو پکڑ لیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر جب وار ہوا تو کیونکہ حیدر کرار تھے،
حضرت علی فاتح خیبر تھے، بڑے طاقتور، دلیر، بہادر تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. کتنا ہی بڑا گھاؤ کیوں نہ ہو، میرے طاقتور مولا کہ آگے وہ گھاؤ کچھ بھی نہیں. پھر بھی حضرت علی 19 رمضان المبارک کو ایک روایت کے مطابق حضرت علی پر وار ہوا، 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہوئے. گھاؤ بھی کتنا بڑا تھا اور کیسی نازک جگہ پر لگا تھا، لیکن مولا کی طاقت کو سلام ہے، مولا کی قوت کو سلام ہے. اللہ مولا کی قوت کے چند قطرات ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے. تو 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے کچھ کر 4 سال 8 ماہ 9 دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امور خلافت کو انجام دیا. 63 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے کچھ کر گئے. مولا حسن، مولا حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت علی کو غسل دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیسے جذبے تھے ان کے اندر کہ وہ اسلام کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اسلام کے لیے جان لینا بھی جانتے تھے، جان دینا بھی جانتے تھے. اس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی. اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے. اہل بیت کا عشق، صحابہ کا عشق اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دیں، ہماری نسلوں میں ڈال دیں. واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.